کربلا کا. اور یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا تھا، جیسے یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے تو سیدھے راستے سے شام و کوفہ لے کے نہیں گئے، بلکہ ایسے گھما گھما کے لاتے تھے تاکہ اہل بیت کے افراد کو تکلیف، اتنا گھما گھما کے سفر کراتے تھے. جب علماء کرام نے، مفسرین، محققین نے جب وہ مسافت ناپی نا کہ کتنے پیدل چلے، تو جانتے ہو یہ مسافت کربلا سے مدینے تک کی 5600 میل بنتی ہے. کتنی کلومیٹر کتنا بنے گا یا بعد میں حساب لگانا، 5600 میل. لیکن کمال کی بات یہ ہے، یہ قافلہ کربلا سے 13 محرم کو چلا، 27 رمضان کو مدینہ شریف پہنچا. حساب جوڑو، 9 مہینے بنے. کتنے؟ اس میں قید بھی ہے، سفر بھی ہے، تماشے بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، آفتیں بھی ہیں، اس کے اندر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے. اللہ اکبر. یہ 13 محرم کو چلنے والا قافلہ 27 رمضان کو مدینہ شریف پہنچتا ہے. قربان جاؤ سیدہ زینب کی عظمت پر. 5600 میل سفر کیا ہے، پیدل سفر کیا ہے، اور خالی چل کے نہیں آئی ہے، قدم قدم پہ قرآن پڑھتی ہوئی تشریف لائی. جب یہ سفر 27 رمضان کو مدینہ شریف میں مکمل ہوا نا، تو جانتے ہو سیدہ زینب نے 72 قرآن مکمل کر ڈالے تھے. یہ حضرت زینب نے 72 قرآن مکمل کر چکی. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے مدینہ شریف سے کربلا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، پھر کربلا سے مدینہ. کہتے ہیں یہ پورا سفر اپنی پھوپھی کو دیکھا، لیکن کہتے ہیں فرض نماز تو کیا، میں نے اپنی پھوپھی کا تہجد کا سجدہ قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے کربلا والا. فرماتے ہیں جب گھوڑوں پہ لاشیں دوڑ رہے تھے، اس وقت سیدہ زینب اور آپ کے ساتھ کی عورتیں عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں. جب خیمے چل رہے تھے تو مغرب کی نماز ہو رہی تھی. جب کانوں کی بالیاں چھینی جا رہی تھی تب سیدہ زینب عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی. یہ ہے سیدہ زینب. اور خدا کی قسم قربان جاؤ حضرت زینب کے شرم و حیا اور پردے پر. آپ نے پورا سفر کیا 9 مہینے کا، قید میں بھی وقت گزارا، یزید کا دربار بھی دیکھا، صبح سے شام تک کھڑی بھی رہی، لیکن حضرت زینب کا کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا. سر سے لے کر علی کی بیٹی کا پیر تک پردہ. اور کیسا پردہ بتا دوں ذرا آپ لوگ کہہ دیں یا حسین. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. سارے بیدار ہیں نا؟ میں پردہ بتانے لگا ہوں حسین کی بہن کا. ذرا سارے کہتے یا رسول اللہ. اس پردے کے ساتھ آپ آئیں. مدینہ شریف پہنچی، امام زین العابدین کو بلایا. سجاد جی پھوپھی، کہا یہ سامنے کیا ہے؟ رو کے کہنے لگے یہ نانا کا مزار ہے. اللہ اکبر. نانا کا مزار ہے. مجھے پتا ہے پھوپھی ابھی بھولا نہیں. کہنے لگے نہیں بیٹے بات یہ نہیں. قریب بلایا، رخ کیا کربلا کی طرف. کہنے لگے حسین گواہ رہنا، میں نے تیری امانت خیریت سے مدینے تک پہنچا دی. اس کے بعد فرمایا سجاد جی پھوپھی کا عورتوں کو لے کے گھر کی طرف چلے جاؤ، میں نانا کے مزار جا رہی ہوں. مجھے نانا کو قرآن بھی سنانا ہے، کربلا کی باتیں بھی بتانا ہے. جیسی کہیں اور جا کے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پہلا پارا پڑھا، دوسرے میں آ گئی اور اس آیت کریمہ پہ پہنچی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس آیت کریمہ پہ پہنچی حضرت فضاب کے ساتھ تھی، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی بس کیجئے سیدہ، دیکھو مصطفیٰ کا مزار پرانوار ہلنے لگ گیا ہے، مصطفیٰ کا مزار ہلنے لگا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، زینب روئے مزار ہلے. میں کہتا ہوں بتا، اگر جامی جیسا شخص 3 شعر لکھنے کے بعد حضور کے مزار پہ آئے، آقا کہتے اگر روک دو ورنہ مزار سے نکلنا پڑے گا. اگر جامی کے لیے مصطفیٰ مزار سے نکل سکتے ہیں تو زینب کے لیے مصطفیٰ کا مزار ہل نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ زینب ہے جب آئی کہتی نانا میں نے بیٹے قربان کر دیے. آواز آئی زینب کچھ نہ بتا، جب تیرے بیٹے شجاعت دکھا رہے تھے، صرف میں نہیں سارے نبی کربلا کے میدان میں تیرے بیٹوں کی شجاعت دیکھ رہے تھے. جو صبر کیا وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، جو خون بہا ہم نے آنکھوں سے دیکھا.
زینب صبر کرو، ہم نے سب دیکھ لیا ہے، وقت آنے تو ایک ایک قطرے کی قیمت ہم قیامت میں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب ہٹی، گھر کی طرف تشریف لائیں، سر سے لے کے پیر تک پردہ۔ جب گھر سے گئی تھی تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے اجازت لے کے گئی تھی اپنے شوہر سے، اور 2 بیٹے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ پتہ نہیں تھا ماحول کیا ہوگا، گھر سے گئے تھے تو یہ سوچ کے گئے تھے حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں پہ سکون ملے گا، لوگوں کے بیچ عزتیں ملیں گے، لیکن یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ ہاں بچے بھی خوشی میں گئے تھے ماما کے ساتھ، لیکن گھر آئی ہیں نا اپنا دروازہ آ گیا۔ اپنے پہلے 18 بھائیوں کے دروازے دیکھے، آج 18 بھائیوں کے دروازوں پہ تالے لگے۔ 27 رمضان ہے، ایک دن وہ تھا جو زینب عید لینے سارے بھائیوں سے آتی تھی، آج ایک بھی بھائی مدینے میں نہیں ہے۔ عجیب منظر تھا، قیامت تھی۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہی دروازے پہ آ گئی، جب دروازے پہ پہنچی تو بیٹیاں قرآن پڑھ رہی تھی، بیٹیاں قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کی آواز کانوں تک آئی، دروازے پہ بیٹھ گئی۔ جیسی دروازے پہ بیٹھی اچانک تھوڑا سا کواڑ کھلا، ایک بہن کی نگاہ پڑی، دیکھ کے کہنے لگی بہن لگتا ہے دروازے پہ کوئی بھکارن آ کے بیٹھی ہے۔ ماں کہہ کے گئی تھی دروازے پہ سوالن آ جائے، کوئی بھکارن آ جائے تو جلدی کرنا بھیک دینے میں، تاخیر مت کرنا۔ ایک نے 4 درہم نکالے، جا کر کے یہ 4 درہم بھکارن کو دے دے۔ ایک بیٹی گئی، جانے کے بعد 4 درہم اس نے دیے، اور دینے کے بعد کیا ہوا بھائی؟ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا مولانا محمد بن الجودی والکرم وآلہ وآصحابہ وسلم۔ کہا جاؤ بیٹی، بہن جاؤ، یہ دروازے پہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ 4 درہم دے دو۔ جیسی لے کے بیٹی آئی نا کباڑ کے اندر سے ہاتھ نکال کے درہم دیے، کہا لو اپنا حصہ لو اور سفر کرو۔ حضرت زینب نے کہا نا میں بھکارن نہیں ہوں۔ کہا کون ہو؟ کہا پردیسی ہوں۔ کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا تمہارا قرآن سنا بس سننے کے لیے جی چاہا، بیٹی اور قرآن پڑھو۔ بچی کہنے لگی تم نے ہمارا قرآن سنا ہے، کبھی ہماری ماں زینب کبریٰ کا قرآن سنا ہوتا، کبھی سیدہ زینب کا قرآن سنا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہم کیا قرآن پڑھتے ہیں، جب ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی تو علی بھی چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، جب ماں قرآن پڑھتی تھی تو 18 بھائی چھپ کے قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا ہے کہ بیٹی اور قرآن پڑھو، میں بیٹی قرآن سننا چاہتی ہوں۔ بیٹی قرآن پڑھنے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری ہے، اتنے میں سے